کیا اب جانتے ہیں ایک ایسے پیغمبر بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے میں بھی جھجک نہیں کی، جن کی دعاؤں سے ایک ایسا شہر بس گیا جہاں آج ہر سال لاکھوں لوگ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے صبر اطاعت اور توکل نے انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سالوں تک اللہ سے صرف ایک دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ سورہ الصافت۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت ہاجرہ سے ایک پیارا بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں ہر سانس اللہ کے ذکر سے مہکا کرتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ہاجرہ اور ان کے بچے اسماعیل کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ دو، وہ جگہ جہاں نہ کوئی پانی تھا نہ کوئی سایہ۔ ہاجرہ نے پوچھا، اے ابراہیم، ہمیں یہاں اکیلا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ابراہیم نے راگ کر صرف اتنا کہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ کے دل سے نکلا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پانی ختم ہوا تو ماں نے اپنے پیاسے بچے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑ لگائی، اور اللہ نے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمزم کا چشمہ نکال دیا۔ اسی مقام پر جرہم قبیلہ آیا اور مکہ کی بنیاد رکھی گئی۔ جب اسماعیل جوان ہوئے، ابراہیم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل نے سر جھکا کر کہا، اے میرے ابوا، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے انجام دیجیے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم نے اپنے لال کو سجدے کی حالت میں لٹا دیا، چھری چلانے لگے، لیکن چھری نہیں چلی۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ پھر ایک عظیم جانور بھیج دیا گیا اور اسماعیل کی جگہ وہ قربان ہوا۔ اسی یاد میں آج تک عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ کچھ سال بعد ابراہیم مکہ واپس آئے اور اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر کی۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیاد الفاٹئی، دونوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ گھر صرف ان لوگوں کے لیے ہو جو تیری عبادت کریں۔ سورہ البقرہ۔ حضرت اسماعیل نے اپنی قوم کو نماز اور ذکر کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن سورہ مریم میں لکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی مکہ میں اللہ کی عبادت اور دعوت میں گزاری۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کی عمر تقریباً 130 سال تھی اور وہ مکہ ہی میں وفات پائے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کا مزار ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس ہے، لیکن قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ حضرت اسماعیل کا صبر اور اطاعت ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گیا۔ انہوں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور اپنے رب کے حکم کے آگے ہمیشہ سر جھکایا۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو وہ ہر امتحان کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے حضرت اسحاق علیہ السلام کی زندگی، جن کی نسل سے کئی پیغمبر آئے اور جنہوں نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ جمعہ کے دن دوپہر 1 بجے ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔